دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا اگر یہ چمن ہے تو ایک رہو، دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن، مٹانا یہ نصور ہے اگر تو ایک رہو۔ جناب صدر، یہ وطن عزیز پاکستان ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کئی مسائل کا شکار ہے، کہیں زوال معیشت ہے تو کہیں بے روزگاری، کہیں کرپشن کا نصور ہے تو کہیں رشوت کی لعنت، کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت، لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلوں سے زیادہ، ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس کہانی کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ اختیارات کا غلط استعمال، لیکن رکیے، بات اتنی معمولی سے نہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا۔ اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی فاقوں مر رہی ہے۔ عجب رسم ہے، چارہ گھروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار مخلص ارباب اقتدار کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی، کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی، 2400 والے کو ہتھکڑی بھی لگا دیتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائیں تو وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے ہوں گے۔ سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پختہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ قومی اتحاد سے ہی ہم کرپشن پر قابو پا سکتے ہیں۔ جناب صدر، ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر نہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم بٹکے ہوئے ہیں، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں قوم کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر اور کہیں زبان کے نام پر، کہیں صوبے کے نام پر تو کہیں کسی سیاسی پارٹی کے نام پر۔ ہم قوم نہیں، ہم سنی ہیں، ہم قوم نہیں بریلوی ہیں، ہم قوم نہیں ہم پنجابی ہیں، ہم قوم نہیں ہم سندھی ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ہے ذاتیں۔ کیا زمانے میں رہنے کی صرف یہی باتیں ہیں؟ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغانی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ صدر ذی وقار، جب تک ہم بحیثیت قوم بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک یکجان نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک ملی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک کرپٹ لوگوں کو ہم ایوانوں تک پہنچاتے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ قومی اتحاد سے ہی کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدر ذی وقار، آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ اس وطن کے مقدس بدن پر کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں سے رستا ہوا خون ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس معاملے پر پہنچا ہے کہ اس وطن کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت اس کرپشن کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اگر ایک پوائنٹ پر، اس ایک ایجنڈے پر، اس ایک نقطے پر، اس ایک مرکز پر، اس ایک سوچ پر، اس ایک فکر پر ساری قوم متحد ہو جائے اور مسجد کے ممبر و محراب سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک، ایوان زرین سے لے کر ایوان بالا تک، سیاہ کوٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے محل تک، کارکن کنارے سے لے کر سیاستدان کی جیت تک، مزدور کے کچن سے لے کر صاحب کی فیکٹری تک، پرائیویٹ کلینک سے لے کر سرکاری اسپتال تک، یہی سزا جو ہے سنائی دینی چاہیے۔ ہمیں کرپشن سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔